اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے یعنی اللہ نے دو سمندر بہائے، مرج البحرین یلتقیان، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو باہم متجاوز نہیں ہونے دیتی، ایک دوسرے کے اوپر بڑھنے نہیں دیتی، وہ آڑ روکے ہوئے ہے، دونوں کی اپنی حیثیت کو متعین کیے ہوئے ہیں۔ دو دریا ہیں بظاہر ملے ہوئے لیکن بیچ میں ایک آڑ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ وہ دریا ہے کہ جن میں سے لؤلؤ بھی نکلتا ہے، مرجان بھی نکلتا ہے، موتی نکلتے ہیں۔ ان آیات پر محدثین نے کلام کیا، کسی نے کہا کہ وہ جو دو دریا ہیں وہ ایک شرقی دریا ہے، ایک غربی دریا ہے، مشرقی یا مغربی، کسی نے کہا کہ وہ دریا ایک آسمانی دریا ہے، بحر السماء، اور کسی نے کہا دوسرا بحر الارض ہے، زمینی دریا ہے۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے میں ایک تفسیر وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو عارفوں نے پیش کی ہے، یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی ہے، اس کے اندر یہ روایت لے کے آئے، وہ کہتے ہیں اخرج ابن مردوائے، ابن مردوائے نے یہ روایت کی تخریج کی ہے عن انس بن مالک، انس ابن مالک سے، وعن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس سے، فی قولہ مرج البحرین یلتقیان، کہتے ہیں کہ وہ جو دو دریا باہم ملے ہوئے ہیں، نہ وہ شرقی دریا ہے نہ وہ غربی دریا ہے، نہ وہ زمینی دریا ہے نہ وہ آسمانی دریا ہے، وہ جو دو دریا ملے ہوئے ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ دو دریا ملے ہوئے ہیں، ایک دریا کا نام ہے علی اور دوسرے دریا کا نام ہے فاطمہ۔ پہلا دریا علی کا ہے اور دوسرا دریا فاطمہ کا ہے، یہ دو دریا ہیں جو بظاہر ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے کی حیثیت پر دوسرے کی حیثیت کو متجاوز نہیں ہونے دیتی۔ علی کی اپنی پہچان ہے، فاطمہ کی اپنی پہچان ہے، دو دریاؤں کا نام علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان سے جو موتی نکلتے ہیں، ایک موتی کا نام حسن ہے، ایک موتی کا نام حسین ہے۔ موتی کے بننے کا طریقہ ہے، آسمان سے بارش ٹپک رہی ہو تو سمندر کا سینہ چیر کر جو ہی بارش شروع ہوتی ہے، سمندر کی سطح میں سی بیڈ کے اوپر جو سیپ ہوتی جسے کورل کہا جاتا ہے، اس سیپ کا منہ کھل جاتا ہے جو ہی بارش کا کوئی قطرہ سمندر کی سطح کو چھوتا ہے، نیچے سے سیپ کا منہ کھل جاتا ہے، جو قطرہ سمندر کی ساری گہرائی کو پاٹتا ہوا اور چیرتا ہوا اس سیپ کے منہ میں داخل ہو جائے، وہ موتی بنا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایرے غیر موتی کی بات نہیں کی ہے، یہ سمندر فاطمہ ہے، یہ سمندر حیدر کرار ہے، اور موتی یوں ہی نہیں بنتا جب تک سیپ محمد مصطفیٰ والی نہ ہو جائے۔ فرمایا حسن بھی موتی ہے، حسین بھی موتی ہے، ایک کو لولو فرمایا ہے، ایک کو مرجان فرمایا ہے۔ کہا لولو وہ ہوتا ہے جس کے اندر حلم پایا جائے، نرمی پائی جائے، برداشت پائی جائے، یہ حلم حسن میں پایا جاتا ہے جبھی تو صلح کے میدان میں اترا ہے، اور مرجان وہ ہوتا ہے جس میں جلال پایا جائے، یہ جلال حسین میں ہے جبھی تو کربلا کے میدان میں اترا ہے۔ اس نے صلح کر کے دین بچایا ہے، اس نے جنگ کر کے دین کو بچایا۔ لیکن آج کے بعد سورہ رحمان کی جو بھی تلاوت کرے، وہ جب لؤلؤ اور مرجان پر پہنچے تو اس کے دماغ میں فقط موتی نہ آئے، مصطفیٰ کے موتی آئے، فقط موتی نہ آئے، حسن بھی اور حسین بھی جو فاطمہ کے موتی ہے، جو علی المرتضیٰ کے موتی ہے، ایرا غیرہ موتی نہ آئے۔ یہ دنیا کے موتی تو ان کے قدموں میں رولتے ہیں، اگر یہ موتی حسن و حسین کے نزدیک کچھ وقت رکھتے تو وہ کبھی سارا عالم اسلام اٹھا کر صلح میں نہ دے دیتے۔ دنیا کہتی ہے امام حسن کے پاس یہ نذرانہ آیا، وہ نذرانہ آیا، اور انہوں نے ایسے دے دیا۔ میں نے کہا تجھے صرف تھیلی میں بند نذرانہ نظر آتا ہے، جو سارے عالم اسلام کو تشت میں رکھ کر حسن نے دیا ہے، یہ سخاوت کا نذرانہ نظر نہیں آتا۔ عالم اسلام کس نے دیا ہے؟ یہ حسن نے دیا ہے۔ تو ایک موتی کا نام ہے حسن، اور دوسرے موتی کا نام جس نے سارا کنبہ کہا دیا ہے اس کا نام ہے حسین۔